آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی امانت اور عاریتاً کسی سے کوئی چیز لینا، اس کے کچھ مسائل ہم پڑھیں گے، سنیں گے۔ امانت ادا کرنے کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یغل، فرمایا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، کسی نبی کی یہ شان نہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان تؤد الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، جو اس کے اہل ہیں، حقدار ہیں، ان کی امانتیں ان کے سپرد کر دو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت کرو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بندے کا ارادہ نہ ہو خیانت کرنے کا، بھول چوک ہو جائے تو اس کا مسئلہ اور ہے، اس پر خیانت کا حکم نہیں لگے گا۔ خیانت تب ہوتی ہے جب بندے کو پتہ ہو اس پر حق میرا نہیں، حق کسی اور کا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کسی اور کا حق بلا وجہ استعمال کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیانت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں 4 نشانیاں اور ایک حدیث میں 3 نشانیاں موجود ہیں۔ فرمایا کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، یعنی بات بات پہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، چھوٹا موٹا معاملہ ہے، خواہ مخواہ تو میں شروع ہو گیا، گالیاں دینے پہ آ جائے بار بار۔ فرمایا جب جھگڑا کرے کسی سے تو کیا کرے؟ گالیاں دے، اور جب امانت رکھی جائے اس کے پاس تو اس میں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ منافق کی۔ اب یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک منافق ہوتا ہے منافق اعتقادی، اور ایک ہوتا ہے منافق عملی، یعنی ایک عقیدے کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے اور ایک کا عقیدہ درست ہوتا ہے لیکن اس کا عمل منافقوں والا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ منافقت کی 2 قسمیں ہیں۔ تو یہاں پر جو فرمایا نا کہ جھوٹ بولے تو منافق ہے، خیانت کرے تو کیا ہے؟ منافق ہے، گالی دے تو کیا ہے؟ منافق ہے۔ یہ منافق اعتقادی نہیں ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہے منافق عمل کا، یعنی کام منافقوں والے کر رہا ہے۔ منافق اعتقادی کیا ہے؟ دل کے اندر کفر ہو، یعنی اللہ کو نہ مانتا ہو، رسول اللہ کو نہ مانتا ہو، دل کے اندر ان کا بغض پایا جا رہا ہو، اور زبان سے کہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو دل میں کفر ہو، دل میں بغض ہو، زبان پر نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ جاری ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق اعتقادی، یعنی عقیدے کا منافق۔ تو یہاں جو حضور علیہ السلام نے کن منافقوں کا ذکر فرمایا ہے؟ جو عملاً منافق ہیں، عقیدے کے اعتبار سے منافق نہیں ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے منافق وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ فرمایا حبیب یہ منافق آتے ہیں نا آپ کے پاس تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ضرور بالضرور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، حبیب اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو قسمیں اٹھا اٹھا کر لمبے لمبے کلمے پڑھ رہے ہیں نا، یہ جھوٹے ہیں، یہ سچے نہیں ہے۔ تو یہ منافق اعتقادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
اعتقاد میں جو منافقت ہوتی ہے اس سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ عمل کی منافقت سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین کہہ لیجئے۔ امانت کس چیز کا نام ہے؟ دوسرے شخص کو اپنے مال کی حفاظت پر مقرر کر دینے کو امانت کہتے ہیں، ایدا کہتے ہیں، اور اس مال کو ودیعت کہتے ہیں جس کو عام طور پر امانت کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر ودیعت کہا جاتا ہے اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ امانت۔ اپنا مال حفاظت کے لیے کسی کے سپرد کر دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ امانت۔ آپ جا رہے ہیں کہیں، آپ نے کسی کو مال پکڑا دیا، یہ سنبھال کے رکھنا، یہ اس کے پاس کیا ہے؟ آپ کا مال امانت۔ امانت کے اندر اگلے کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، اس کو استعمال میں لانا، کسی طرح سے خرچ برچ کرنا، یہ جائز بولیے نہیں ہے۔ اگر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اگر امانت تلف کی ہے تو اس کا ضمان دینا واجب ہوتا ہے۔ امانت رکھنے کی شرائط: وہ مال اس قابل ہو جو قبضے میں آ سکے، لہذا بھاگے ہوئے غلام کے متعلق کہہ دیا کہ میں نے اس کو امانت میں رکھایا، یا ہوا میں اس کا کبوتر اڑ رہا تھا، اس نے کہا یار میں کھیت جا رہا ہوں، یہ تیرے پاس امانت ہے، میں کام جا رہا ہوں کہیں، تو یہ جو میرا پرندہ اڑ رہا ہے یہ تیرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو یہ تو قبضے میں نہیں ہے نا، تو امانت جس مال کو رکھا جائے گا وہ مال آپ کے قبضے میں ہو، پھر اس کو آپ بذات خود اگلے کے سپرد کریں، پھر وہ امانت کہلائے گی۔ جو چیز آپ کے اپنے قبضے میں نہیں ہے فی الحال، تو وہ چیز آپ اگلے کو امانت دے سکتے ہیں؟ بولیے نہیں دے سکتے۔ جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ مکلف ہو تب حفاظت واجب ہوگی۔ اگر بچے کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی تو اس نے وہ ہلاک کر دی تو اس پر کوئی جرمانہ ٹیکس نہیں، اس لیے کہ بچہ نابالغ ہے، اور جو نابالغ ہے وہ مکلف نہیں۔ یعنی مکلف کا مطلب ہوتا ہے جس پر شریعت کے احکام لاگو ہو چکے ہیں، جس پر نماز فرض ہو چکی ہے، روزہ فرض ہو چکا ہے، جو بالغ ہو چکا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکلف۔ تو بچے کو اگر امانت دیں گے تو بچے سے ضائع ہو گئی تو پھر وہ واپس لینے کا تقاضا کر سکتا نہیں، اس لیے کہ بچہ امانت لینے کا اہل نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اہل کون ہے؟ جو شرع کے نزدیک مکلف ہو۔ بچہ تو ابھی مکلف ہی نہیں، اس کے اوپر نماز روزہ فرض ہی نہیں، وہ تو ابھی نابالغ ہے۔ جو نابالغ ہے اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو لہٰذا وہ امانت رکھنے کا اہل نہیں، اگر دیں گے اور اس سے ضائع ہو جائے تو واپسی کا تقاضا کر سکتے نہیں۔ اسی طرح جو بندہ پاگل ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے، عقل جس کی کام نہیں کرتی، ناسمجھ ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اگر اس کے پاس کسی نے کوئی چیز امانت رکھ دی، کسی نشئی کے پاس رکھ دی اور اس نے اس کو بیچ کر نشہ کر لیا، یا پھر پاگل تھا، اس نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، ضائع کر دی، ایسے کسی کو پکڑا دی، تو اب اس سے یا اس کے پاگل کے وارثوں سے امانت کی واپسی کا تقاضا کر سکتے ہیں؟ بولیے نہیں، کیونکہ یہ امانت لینے کے اہل نہیں۔ امانت اسی کو دی جا سکتی ہے جو شریعت کا مکلف ہو۔ اسی طرح ایک بندہ سویا پڑا ہے، جب بندہ سویا پڑا ہو تو وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ شریعت کے احکام تب لاگو ہوں گے جب وہ اٹھ جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو کسی سوئے ہوئے کے پاس کوئی چیز رکھ دو اور بے شک پرچی لکھ کر ساتھ دے دو کہ یہ امانت رکھ کے میں جا رہا ہوں، کیونکہ وہ ابھی ہوش و حواس میں نہیں ہے، تو وہ امانت قبول کرنے کا، لینے کا اہل نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی امانت اگلے کو سپرد کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر دے کر جائیں گے تو خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ وہ سویا پڑا ہے، کوئی اور دا لگا جائے، اٹھا جائے، تو امانت اس کو دی جائے گی جو مکلف ہو۔ اب مکلف پر ڈھیر سارے مسئلے آ سکتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ امانت رکھنے کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز، یعنی جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کے پاس امانت ہوتی ہے، یعنی ودیعت امانت جس کے پاس رکھی جائے وہ اس کے پاس امانت ہوتی ہے، اس کا ذاتی مال نہیں ہوتا۔ اس کی حفاظت اس کے اوپر لازم ہے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، اس بندے پر اس چیز کی حفاظت کرنا کیا ہے؟
ضروری ہے, اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اور مالک کے طلب کرنے پر اس امانت کو واپس لوٹا دینا واجب ہے. اگر نہیں لوٹائے گا تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. امانت کا قبول کرنا مستحب ہے, جائز ہے, فرض واجب نہیں کہ کوئی بندہ امانت دے تو اس کے اوپر لینا لازم ہو گیا. نہ, کوئی لازم نہیں. بندہ اپنے آپ کو دیکھے امانت کی حفاظت کر سکتا ہوں یا نہیں, کہیں مجھ سے خیانت تو نہیں ہو جائے گی, کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھوں گا. اگر اس کو پتہ ہے کہ میں صحیح طرح حفاظت کر ہی نہیں سکتا تو اس کے لیے امانت لینا درست نہیں ہے. امانت لینا مستحب ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. امانت اگر ہلاک ہو جائے, جس کے پاس امانت رکھی تھی نا اس کے پاس سے ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان واجب نہیں. ودیت ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان یعنی امانت کی قیمت ادا کرنا واجب نہیں. ہاں, اس کی کوتاہی سے ہلاک ہو جائے, اس کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ چیز چوری ہو جائے, گم ہو جائے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, اس نے حفاظت کی نہیں. حفاظت کرنا اس امانت کی اس کے اوپر واجب تھا, وہ واقعی ایمانداری سے حفاظت کرتا رہا, لیکن پھر بھی وہ چیز گم ہو گئی, کسی نے چھین لی زبردستی. اب اس کے اوپر لازم نہیں کہ وہ پوری کر کے دے, لیکن اگر اس کی لاپرواہی تھی, اس کی سستی تھی, اس نے اپنی ڈیوٹی صحیح انجام نہیں دی, اس نے امانت کی حفاظت نہیں کی اور امانت تلف ہو چکی ہے, ضائع ہو چکی ہے, تو پھر وہ ضمان دینا, اس کا نقصان پورا کرنا اس کے اوپر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. تو امانت ادا کر دینا کیا ہے؟ واجب ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اب یہاں پر ایک بات عرض کر دوں, موجودہ جو حالات ہیں تو امانت میں خیانت کرنے کے معاملات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, فلاں نے فلاں کو کوئی چیز دی تھی, وہ کھا گیا, واپس ہی نہیں دی تھی, ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو امانت کو بندے نے لے لیا, اب اسے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے, اب وہ اس امانت کو آگے کسی دوسرے کے پاس امانت نہیں رکھ سکتا. امانت آگے امانت نہیں دی جا سکتی. میں باب رب نواز کو 1000 روپے دوں, خیال رکھنا, یہ آگے حاجی نیک صاحب کو پکڑا دے, خیال رکھنا, تو ایسا نہیں ہو سکتا. جس کو دی ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا, نہیں کر سکتا تو نہ لے, کیونکہ فرض واجب تو نہیں ہے. اسی طرح جو امانت ہے کسی کے پاس, اس امانت کو نہ عاریتاً کسی کو دے سکتے ہیں استعمال کرنے کے لیے, نہ اس کو آگے کرائے پر دے سکتے ہیں. مثلا میرے پاس کسی نے, کوئی بندے نے اوزار رکھوا دیے, یہ کئی رکھ لو, یہ کلہاڑی رکھ لو, میں ذرا کام جا رہا ہوں آ کے لے لوں گا. کسی کو ضرورت پڑ گئی, وہ میرے پاس آ گیا, تھوڑی دیر کے لیے کہی دینا, تو میری ذاتی ہے, میں وہ اٹھا کر دے سکتا ہوں. لیکن جو کسی نے مجھے امانت پکڑائی ہے, اگرچہ 2 منٹ کے لیے ہی اس کو وہ کہیں وہ اوزار یا کوئی بھی چیز امانت جو میرے پاس ہے اس کو اگلے کو عارضی طور پر دینا جائز نہیں, اور نہ ہی اس کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ امانت کو کرائے کے طور پر بھی آگے نہیں دے سکتے, اور عاریتاً بھی کسی کو نہیں دے سکتے, اور نہ اس کو رہن رکھ سکتا ہے. رہن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کسی چیز کی ضرورت ہے نا, ہاں جی, ہاں جی, پیسے کے معاوضے میں, جسے گروی کہتے ہیں. کوئی چیز آپ کو چاہیے تھی, آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, آپ کے پاس کچھ ہے نہیں, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امانت رکھ کر پیسے دیتے ہیں. ملتان میں ایک شاہ صاحب تھے, ان کے پاس روزانہ رش لکھا ہوتا تھا. تو سید زادے تھے, اللہ نے مال بھی بڑھا دیا, سخی بھی بڑے تھے. تو مہینے مہینے مسجد کے اماموں کی وہ خدمت کیا کرتے تھے. تو جب یکم آتی تو ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا, شاہ صاحب اس مدرسے کے متولی بھی تھے. تو مدرسوں مہینے کے دن مولویوں سے بھرا ہوتا. تو ہم پوچھتے جی یہ حافظ, یہ عالم, یہ قاری, یہ سارے کیوں آئے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے ان امام مسجدوں کے اپنی طرف سے وظیفے رکھے ہوئے تھے. کئی 100 امام مسجد آتے, کئی غریب آتے, اللہ نے دیا تھا, وہ اللہ کی راہ میں دے رہے تھے. تو ان کے پاس کچھ لوگ اپنا زیورات وغیرہ رکھ کر پیسے لے جاتے تھے,
کہ پیسے واپس کر دیں گے، یہ زیورات لے لیں گے، گروی رکھنا اس کو کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ضرورتاً کبھی کبھی بعض چیزیں گروی رکھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کی زرہ مبارک، جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ گروی دیکھ کر زرہ نبی کریم علیہ السلام نے گھر کا کچھ راشن اس سے لیا تھا۔ یہ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عاجزی ان کی ساری، اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی لیکن دنیا سرکار نے جمع بولیے نہیں کی۔ یہ سرکار کی شان ہے اور یہ اللہ کے نبیوں کی ریسیں کون کرے بھئی؟ لوگ کہتے تھے ہم نبیوں والے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے ہو، نبیوں نے پتھر کھا کر، گالیاں کھا کر، زخم کھا کر، سمجھ آئی نا، ہر طرح کی اذیت اور تکلیف اٹھا کر بھی اللہ کے نبیوں نے جب دین کی تبلیغ کی تو یہ کہا یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، او قوم والو ہم تم سے مال نہیں مانگتے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ کس سے مانگتے ہو؟ ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ہمیں اجر دے گا، ہمیں لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ تو جو سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی نبیوں والا کام کر رہے ہیں، تو انہیں ذرا اس طرف بھی دیکھنا چاہیے نا کہ پیسے کے معاملے میں بھی نبیوں والا کام کرو نا۔ توجہ ہے جی؟ یہ آپ کے نقصان کی بات تھوڑی کی ہے بھئی، آپ کے تو بھلے کی بات ہے، آپ کے پیسے بچیں گے اگر کسی مولوی کو ہدایت مل جائے اور وہ دین کی تبلیغ برائے دین کرنے لگے، برائے جیب نہ ہو۔ سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضور کی زرہ مبارک گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس، وگرنہ سرکار کے تو 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ تھے، اتنے علاقے فتح ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام تو اللہ سے بھی عرض کر سکتے تھے یا اللہ مجھے کچھ ضرورت ہے، مجھے کوئی خزانہ دے، بلکہ حضور کی تو شان سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے فرمایا حبیب بادشاہ نبی بننا ہے یا عبد نبی بننا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں ایک ٹائم میں تیرا رزق کھا کر تیرا شکر ادا کروں اور دوسرے ٹائم میں بغیر کھائے میں تیرا شکر ادا کروں، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ سمجھ آئی نا؟ تو سرکار نے دنیا کو قبول نہیں کیا اور جمع بھی نہیں کیا۔ تو خیر ہماری بات چل رہی تھی کہ امانت کو بطور گروی، بطور رہن کسی کے پاس رکھ سکتے؟ بولیے نہیں، یہ جائز نہیں، اگر رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لوگ حاجی نمازی ہو کر بھی لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، امانت میں خیانت کر جاتے ہیں، اور کئی ہوتے ہیں اگرچہ وہ اتنے دیندار نہیں ہوتے لیکن خوف خدا ان کے دلوں میں بہت ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ شکلوں سے انسان نہیں بنتا، انسان کردار سے بنتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر شکلوں سے خالی انسان واقعی انسان عمل بنتا ہوتا نا تو پھر بڑے بڑے شیطان ہم نے بڑے اچھے لباس میں دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اندر کا بھی صوفی بنائے۔ ظاہر کا صوفی بننا بھی بڑی اچھی بات ہے لیکن اصل بات ہے بندہ اندر کا بھی صوفی ہو، اندر کا پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے، طہارت نصیب فرمائے، امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ عاریتاً کسی چیز کو دینا، اب وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، بس اسی پر دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی